السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، حضرات علماء کرام، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس مالک نے ہمیں اور آپ کو آج دین کی مجلس میں دین کی بات کو سننے کی نیت سے ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد انسانوں کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اس مالک اور خالق کا اپنی مخلوق سے اور خاص طور پہ انسانوں سے یہ مطالبہ رہا کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں، اس کی مشیت کو، اس کی منشا کو، اس کی آرزوؤں کو، اس کی تمناؤں کو، اس کی چاہتوں کو ہر حال میں پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معصوم بندے اور مقدس جماعتوں کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، جسے ہم اور آپ تاریخ، انسان، دنیا، حضرات انبیاء کرام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ اللہ کے صحیح معنوں میں پیغمبر، میسنجر، گائیڈنس بک کے لے کر آنے والے کہلاتے تھے۔ وہ اللہ کا صحیح تعارف بندوں کے درمیان کراتے تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بات بھی تاریخی طور پہ بالکل اپنے آپ میں حقیقت پر مبنی ہے کہ اپنے وقت کے نبی کی، رسول کی، پیغمبر کی بات جس نے مانی وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہوا، اور دنیا نے بھی اسے کامیاب انسان کے نام سے جانا اور پہچانا۔ اور جس نے اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، دنیا نے اسے ناکام اور ذلیل و رسوا انسان کے نام سے جانا اور پہچانا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے شروع ہوتا ہے، اور احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، خاتم النبیین والمرسلین، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔
نبی اور رسول کی آمد و رفت پہ تالے ڈال دیے جاتے ہیں، اور انسانوں کو دونوں راستے بتلا دیے جاتے ہیں، رشد و ہدایت کے، اچھائی کے، خیر کے راستے ایک طرف، اور برائی کے، فسادات کے، ذلت و رسوائی کے، اللہ سے ناراضگی کے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نظام کو نہ مان کر اپنی زندگی کو برباد کرنے کے جو راستے ہیں وہی بتلا دیے جاتے ہیں، اور نبوت کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور ان کی تشریف آوری سے قبل جو صورتحال دنیا کی تھی، صرف عرب کی صورتحال نہیں ہے، صرف عرب اور مکہ اور مدینہ کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی جو صورتحال تھی وہ غیر انسانی تھی، ایمانی، ربانی اور للہی، ایک اللہ کو ماننے کی صورتحال تو دور ہے، انسانی صورتحال بھی نہیں تھی۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور دنیا انسانیت کے سامنے اللہ کا وہی سبق، اللہ کا وہی پیام، وہی پیغام پھر سے سنایا جاتا ہے، جو پیام اور پیغام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم سنایا کرتے تھے۔ تو جن کی قسمت میں بھلائی، جن کی قسمت میں خیر، جن کی مقدر میں ترقیاں، جن کے مقدر میں اللہ کے یہاں کامیابی نصیب میں تھی، وہ ان کی بات پہ عمل کرتے چلے گئے، اور جن کی مقدرات خراب تھے، جن کو دنیا میں بھی ناکام ہونا تھا، ذلیل و رسوا ہونا تھا، انہوں نے ان کی بات کے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک نظام کائنات کی صورتحال ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر نبی کے وقت میں، ہر رسول کی آمد کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تاریخ اس پہ شاہد ہے کہ 100% انسانوں نے اللہ کے پیام اور پیغام پہ لبیک کہہ دیا ہو۔ یہ بات بہت اچھے سے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ موجودہ دور کو سمجھنے میں آسانی ہو، ہمیں شکوہ کرنے کا موقع نہ ملے، ہمیں اپنے آپ میں احساس کمتری کا احساس نہ ہو کہ دنیا تو ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی مومن ہیں، دنیا تو کفر میں ہے، دنیا شرک کی گود میں ہے، دنیا ضلالت کی گود میں ہے۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، آج ہے تو کیا ہے، آج ہے تو کیا ہے، آج تو اس سر چشمے نبوت سے 1450 سال کی دوری میں ہم جی رہے ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اگر انسان شرک اور کفر و گمراہی میں ہے تو اس سے مومن کو مایوس نہیں ہونا ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا کردار، ہمارا احساس، ہمارے حرکات، ہمارے سکنات، ہمارے اخلاق اور ہمارا پیام ایسا ہو کہ پھر جو وہ مومن ہے، وہ مشرک ہیں، جنہوں نے اللہ کے پیام سے دوری بنا رکھی ہے، وہ سب چلے آئیں۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، شکوہ نہیں کرنا ہے، رونا نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ لہذا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا انسانیت کے سامنے پھر اسی سبق کو رکھا گیا، اسی پیام کو رکھا گیا۔ یہ بات حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ تمام انبیاء کرام، 1.25 لاکھ کی تعداد ہو تقریباً، ایک سبق تمام انبیاء کرام کے درمیان مشترک تھا، وہ تھا وحید اللہ، اللہ کو ایک ماننے کا سبق مشترک تھا۔ سارے نبیوں اور رسولوں نے دعوت دی تھی کہ پہلے اللہ کو تو ایک مانو، کیونکہ انسان کے اندر جو کمزوری آتی ہے، انسان جو شرک اور کفر کے گود میں جاتا ہے، انسان کا دل جو بگڑتا ہے، انسان کی جو اخلاقیات دیوالیہ کی شکار ہوتی ہیں، انسان کی سوچ جو خراب ہونے لگتی ہے، وہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کے دل اور دماغ کے اندر سے وحدانیت نکل جاتی ہے،
اللہ کو ایک ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ فردانیت اور سمادانیت، اللہ کی فردانیت، اس کی سمادانیت جب نکلتی ہے انسانوں کے ذہن سے تو پھر برائیاں وجود میں آتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دور کے انسانوں کے سامنے بلا خوف و خطر اللہ کے پیام اور پیغام کو رکھا۔ 40 سال کی عمر میں اور عرصے میں جا کر انہیں نبوت کے تاج سے انہیں سرفراز کیا گیا۔ اللہ کے پیام اور پیغام کو انہوں نے دینا شروع کیا اور ایک ایک انسانوں کو انہوں نے دعوت کی نہج سے جوڑا، اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے کا تعارف جن لوگوں کے پاس نہیں تھا ان کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا۔ ہم نے کہا کہ جن کی قسمت میں بھلائی اور رشد و ہدایت تھی انہوں نے اس پیام پر لبیک کہا، پھر وہ جماعت بڑھتی چلی گئی۔ ابو بکر صدیق ہوئے، عمر فاروق ہوئے، عثمان غنی ہوئے، علی مرتضیٰ ہوئے، اس طرح سے صحابہ کرام کی تعداد ہوئی، صحابیات کی تعداد ہوئی، نوجوانوں کی تعداد بڑھی، اسلامی نظام کا بول بالا ہوا۔ 13 سال تک مکے کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹھی بھر جماعت کو لے کر، جن جماعت نے اللہ کے نبی کے پیام اور پیغام کو قبول کیا تھا، اس جماعت کو لے کر دعوت دیتے رہے، اللہ کا تعارف کراتے رہے، اور 13 سال تک ظلم کو، فساد کو، کفر کو، شرک کو، ان کی ہٹ درمی کو، ان کے ظلم کو، ان کی ناانصافی کو، ان کی ناحق تلفی کو، سب کو اللہ کے نبی برداشت کر رہے ہیں، چہ جائے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، چہ جائے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ چہ جائے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ چہ جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، چہ جائے کہ وہ اللہ کے محبوب اور حبیب ہیں، چہ جائے کہ ان کی ایک آواز پہ ظلم کرنے والوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، چہ جائے کہ ان کی ایک دعا پہ اللہ کی عرش کے ہلنے کے ساتھ ساتھ فرشتے انہیں مٹا سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کی جانکاری کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جان ساران صحابہ اور جان ساران مصطفیٰ، جان ساران خدا، جان ساران اسلامی نظام سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ سہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آج نہیں تو کل حلقہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ محنت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ 13 سال تک جس طریقے سے انہوں نے ظلم کو برداشت کیا ہے، ہر سبق میں پیام ہے ہمارے لیے۔ سیرت پاک اور سیرت امام حسین اور سیرت کربلا، تاریخ کربلا، تاریخ پیام، تاریخ محرم، تاریخ آدم، تاریخ انبیاء کرام، یہ صرف سننے کے لیے تھوڑی بیان کی جاتی ہے۔ ہر پیام میں ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے کتنے جذبات میں آتے ہیں، کتنا جذباتی ہوتے ہیں، کتنا فساد کرنے پہ تل جاتے ہیں، ریاکشن کتنا ہوتا ہے، کسی بھی کام کا ریاکشن کتنا ہوتا ہے، ظلم کرنے پر ظلم کے بدلے کتنا جلدی ہم تل جاتے ہیں، بھائی سے لڑنے کے لیے کتنا جلدی تیار ہو جاتا ہے، مسلمان کو مٹانے کے لیے کتنا جلدی تیار ہوتا ہے، مومن کو گالی کتنا جلدی دے دیتا ہے۔ ایک مومن کے کردار کو، اس کے نظام کو، اس کی کوششوں کو، اس کی قربانیوں کو پانی میں ملانے کے لیے کہاں تک کا سفر کر لیتا ہے، غیروں کے پیر چھو لیتا ہے ایک مومن کو برباد کرنے کے لیے۔ کہاں سے پیغام ہمیں ملتا ہے، کہاں سے پیغام ہمیں ملتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہم پہ ظلم کیا تھا، ہم اس کا بدلہ نہ دیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کہاں ہے؟ مکی زندگی کی تاریخ کس کے لیے ہے؟ کیا غیر کے لیے صرف ہے؟ پہلے تو میرے لیے، غیر کے لیے ہے کب؟ جب وہ حلقہ اسلام میں تو داخل ہو جائیں۔ لیکن ہم جب حلقہ اسلام میں ہیں تو ہم تو پیام اور پیغام کو لیں کہ 13 سال تک دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، نظام کائنات جس کی مٹھی میں، جس کے اشارے پہ چاند کی گردش کی تبدیلی ہو جائے، جس کے اشارے پہ درخت کو چلنا پڑ جائے، جس کے اشارے پہ پہاڑ کو ملنا مجبوری ہو جائے، جس کے اشارے پہ مشرق و مغرب کی تبدیلی ہو جائے،
جس کے اشارے پہ اللہ کی محبت کے اندر جلال پیدا ہو جائے، جس کے ہاتھ اٹھانے پہ اللہ کے عرش کو ہلنا پڑ جائے، اس ہستی کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ، اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ظالم لوگ، جاہل لوگ، ظلم و بربریت کے لمبردار لوگ کتنا ظلم کیا تھا، ظلم کی انتہا پار کر دی تھی، لیکن کیا کوئی ری ایکشن ہے میرے سامنے؟ کوئی تاریخ ہے رد عمل کا؟ اس نبی کے گلے میں اوجھڑی بھی ڈال دی جاتی ہے، کوڑے اس کے بدن پہ ڈال دیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نبی اس گھر عیادت کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اس نبی کو مارنے کی سازش اور پلاننگ کی جاتی ہے، جس کا قصور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کا تعارف کرا رہا ہوتا ہے۔ اس نبی کی غلطی یا اس نبی کی قربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا ظلم نہیں ہوتا ہے؟ کیا ظلم نہیں ہوتا ہے؟ کن قربانیوں سے نہیں گزرنا پڑتا ہے؟ کن حالات سے دوچار نہیں ہونا پڑتا ہے؟ صحابہ کرام کو کیا نہیں کرنا پڑتا ہے؟ کتنے فاقے گزارنے پڑ جاتے ہیں، کتنے دن بھوکے رہنا پڑ جاتا ہے، کتنے دن بال بچوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، گھر کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی ری ایکشن کی تاریخ ملتی ہے؟ کوئی رد عمل ملتا ہے 13 سال تک؟ نہیں ملتا ہے، تاریخ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی پیام نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے۔ پھر ہم مسلمان کیوں اتنے اتار، کیوں اتنے جذبات میں آتے ہیں، کیوں اپنا ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ لہذا مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی سے امت مسلمہ کے لیے پیام اور پیغام ہے کہ صبر کے دامن کو آپ تھامے رہیے، استقامت کے ساتھ دین پر جمیے، اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کریے، ظلم کرنے والوں کے لیے دعائیں کریے، ظلم کرنے والوں کے لیے دعائیں کریے، اس سے بچانے کی تدبیر ڈھونڈیے۔ ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا ہے، ظلم کو اپنے کردار سے ختم کرنے کی کوشش کریے، انشاءاللہ وہ ظلم کرنے والے ختم ہوں گے۔ پھر تاریخ نے دیکھا 13 سال گزرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استحکام حاصل ہوتا ہے، نظام اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت نصیب ہوتی ہے، پھر ریاست اسلامی کا وجود عمل میں آتا ہے، نظام اسلامی کا حکومت کا بول بالا ہوتا ہے، اور اللہ کے نظام پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دور ایسا آ جاتا ہے کہ مدینے کے اندر 10 سالہ زندگی پوری شان کے ساتھ، پوری شوکت کے ساتھ آخری ایام گزرنے کے بعد پھر جب مکہ واپسی ہوتی ہے تو وہی ظلم کرنے والے ڈرے ہوتے ہیں، سہمے ہوتے ہیں، گھبرائے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اب تو طاقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس ذات کی ہاتھ میں ہے جن کو ہم نے ستایا تھا، جن پر ہم نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے، جن کو ہم نے ستانے کی کوئی تاریخ، کوئی صورت نہ چھوڑی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کوئی سزا نہیں، اور سارے لوگ جمع تھے، منتظر تھے اور ڈرے ہوئے تھے، لیکن کہہ دیا کہ جاؤ جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہو، کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے، خون تو دور ہے، پسینہ بہانے کی بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لہذا یہ نظام اسلام اور 23 سالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھری زندگی سے ہمیں یہ پیام ملتا ہے کہ ہم وطن عزیز میں مکی دور کی تاریخ کو اپنی زندگی میں لائیں، ہم مسلمان مکی تاریخ کو اپنی زندگی میں لائیں کہ ظلم کو انہوں نے سہا مگر ظلم کے لیے کبھی ری ایکشن نہیں دکھایا، رد عمل نہیں دکھلایا، جذبات سے کام نہیں لیا، لیکن تاریخ نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام اسلام کے ماننے والوں کو فتح مبین عطا کر دی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، قرآن مقدس کے اندر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے وہ کامیابی نصیب ہوئی ہے کہ تاریخ لکھنے والا ہمارا بھی اور تاریخ لکھنے والا غیر بھی سب اس پہ آشش کرتا ہے کہ ایسی کامیابی کسی اور ذات کے صدقے میں نہیں جا سکتی،
لہذا ہم اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مانتے ہیں تو ان کی زندگی کو پڑھیں، مکی تاریخ کو سمجھیں اور سمجھ کر کے زندگی گزاریں۔ جذبات میں آنے سے، ریاکشن میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نظام خلافت کا قیام ہوتا ہے، اسلامی نظام حکومت قائم کیا جاتا ہے، اور تاریخ چلتی چلی جاتی ہے، اور نظام حکومت اسلام کے چھتری کے نیچے ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں، کوئی ناانصافی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی بربریت نہیں، کوئی کسی چیز کا لین دین نہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں نظام اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ آج ہمیں اگر معمولی سی طاقت نصیب ہو جائے اور معاشرے لیول پہ ہمیں ذمہ داری دے دی جاتی ہے، سماج میں اگر ہمیں ذمہ داری دے دی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہم سماج کے ذمہ دار کہلا جاتے ہیں، تو کیا دل پہ رکھ کے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری ذات سے جو فیصلہ ہوتا ہے، ہماری ذات سے جو آواز نکلتی ہے، غریبوں اور یتیموں کے مابین جو فیصلہ ہم کرتے ہیں، کیا وہ فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے؟ نظام حکومت قائم ہوا اور نظام حکومت اسلام کی چھتری سے نکل گیا، جمہوریت ہم نے اپنے آپ کو اوڑھ لیا، لیکن کیا قرآن ہمارے اوپر سے بھی ہٹ گیا؟ نظام حکومت اسلام کے چھتری کے نیچے جو چل رہا تھا، کیا وہ نظام ہم پر لاگو نہیں ہے؟ کیا فیصلہ کرتے وقت قرآن کا وہ نظام حکومت ہم پر عائد انفرادی نہیں ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام فیصلے کے وقت ہمارے اوپر صادق نہیں ہوتا ہے؟ کیا محبت، بھائی چارگی، الفت اور ایک دوسرے کی غمخواری، غمگساری کا جو نظام ہے وہ ہم پر لائق اور ہم پر نافذ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ سارے وہ نظام ہے جسے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نظام اسی طرح چلا تھا، اور صحابہ کی جماعت نے چل کر دکھلایا تھا، تابعین نے بھی چل کر دکھلایا تھا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو فسادات ہوئے ہیں اس کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب صحیح سرچشمہ ہدایت سے جتنا دور ہوگا، بدعات اور خرافات اور فسادات اس کے درمیان اتنا پیدا ہوں گے، اتنا ہی وجود میں آئیں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سرچشمہ ہدایت سے، اس نظام ہدایت سے ہم قریب ہوں۔ آج جو ایام اور لمحات چل رہے ہیں، جس نظام میں ہم جی رہے ہیں، اور جو واقعہ اس مہینے سے وابستہ ہے، جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، اس واقعے کی بھی داستان یہی ہے۔ ہم نے 15 سے 20 منٹ تک ابھی آپ کے سامنے تمہید رکھی ہے، تاریخ رکھی ہے، تاکہ آنے والی بات آپ کو سمجھ میں آئے کہ دور نبی کی شروعات کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اور کیسے خلافت کا قیام ہوا۔ پھر حضرات خلفائے راشدین نے نظام حکومت کو کیسے اسلام کے ساتھ چلایا، اور پھر نظام اسلامی حکومت سے جیسے جیسے دوری شروع ہوتی چلی گئی، کیسے آپس میں یہ لوگ لڑتے اور بگڑنے لگے، جھگڑنے لگے، اور اسلامی نظام کو مانتے ہوئے بھی اسلامی نظام کو نقصان پہنچانا۔ یہ وہ تاریخ کی تمہید ہے جسے پہلے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ مہینے کا واقعہ، اس کے اندر بھی یہی کچھ پیغام ہے کہ جب ہم سر چشمے اصلیت سے جب ہم دور ہوں گے تو بدعات تو ہمارے اندر آئیں گے، خرافات تو ہمارے اندر ہوں گے ہی، فسادات تو جنم لیں گے ہی۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ہم دور ہو گئے، تو آج ہر عمل کے بعد ہم جذبات میں آتے ہیں، ہم ظلم کا بدلہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، ہم بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے ہیں، ہم معاشرے کو معاشرہ نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی تاریخ کی وہ زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لہذا یہ مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، اپنے اندر پیام رکھتا ہے،
اپنے اندر پیغام رکھتا ہے، اپنے اندر ایک عظیم مقصد رکھتا ہے. اور اس مہینے میں جو خرافات، جو فسادات، جو برائیاں، جو بدعات ہم سے ہوتے ہیں وہ غیروں سے بھی نہیں ہوتے. غیر بھی شرمندہ ہیں، وہ بھی خوش بھی ہوتے ہیں اور تعجب بھی کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کا تو ایسا مسئلہ نہیں تھا. کتنے برادران وطن ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے کہا ہے، اس بار بھی کہا ہے، ہمارے افعال کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے ناٹک اور ڈرامے کو دیکھ کر کہ آپ میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا 5 سال پہلے. اس بار کیا ٹرینڈ چلا؟ نوجوانوں نے محرم الحرام کو منانے کے لیے کیا کیا؟ انہیں کپڑے پھاڑ لیے، کپڑے پھاڑ لیے، ننگے ہو کے تماشا کیا، ڈرامہ اور ناچ کیا، ڈی جے کا انتظام کیا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اگر ہمیں محرم الحرام کے واقعہ نہیں، اس کے اندر ایک واقعہ کربلا، ایک واقعہ امام حسین صرف نہیں ہے، اگر شمار کرائے جائے تو 82 سے زائد بڑے واقعات اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے. مہینہ 30 دن کا، لیکن واقعات تاریخ کو اگر ہم پڑھیں گے تو 82 واقعات اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں. ہم صرف ایک واقعہ کربلا ہمیں یاد ہے. وہ کیوں یاد ہے؟ وہ اس لیے یاد ہے کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ، اس کے اندر ہونے والے بدعات، اس کا تعلق تاریخ اسلام سے نہیں ہے. اسلام سے کوئی اس کی وابستگی نہیں، اس کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے. اسلامی تاریخ ایک طرف، واقعہ کربلا ایک طرف، اور ہمارے یہ بدعات جو ہو رہے ہیں اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اس کا تعلق اسرائیلیت سے تو ہو سکتا ہے، اس کا تعلق یزیدیت سے تو ہو سکتا ہے، اس کا تعلق شیعیت سے تو ہو سکتا ہے، اس کا تعلق غیر اسلام کے ماننے والے افراد سے تو ہو سکتا ہے، اس کا تعلق نظام اسلام کے باغی اور دشمن سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے ماننے والوں، اسلامی تاریخ کے پڑھنے والوں، اسلامی واقعات کے پیش آنے والے کے سمجھنے والوں سے ہرگز نہیں ہو سکتا. نیور. کہاں سے واسطہ آیا؟ یہ واقعہ کہاں سے آیا؟ یہ فسادات کہاں سے آئے؟ یہ نظام ہمیں کہاں سے ملا؟ اگزامپل، مثال کے طور پہ آپ اس بات کو سمجھیے، پس منظر کو دیکھیں. 5-6 ایسے بڑے واقعات ہیں کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے، ارے محرم کا مہینہ تو پرامن مہینہ قرار دیا گیا. محرم الحرام کا 2 مہینہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کا ارشاد ہے قرآن میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 مہینے جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، مقدس بنایا ہے، اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے. اور یہ 4 مہینے جس میں ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ دور جاہلیت میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، ان کی تشریف آوری سے بہت پہلے سے ہی، بلکہ احادیث کی تفصیلات کی روشنی میں کہوں تو نظام کائنات کے وجود میں آنے کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو تو محترم بنایا تھا. ان 4 مہینوں میں دور جاہلیت میں جہاں جنگیں ہوتی تھیں، فسادات ہوتے تھے، خرافات ہوتے تھے، جنگیں ایسی کہ خون میں انگوٹھے ڈبا لیے جاتے تھے اور قسم کھائے جاتے تھے کہ جب تک فلاں قبیلے سے بدلہ نہیں لے لیا جائے گا تب تک مونچھیں ہماری نہیں کٹیں گی، جب تک فلاں قبیلے سے بدلہ نہیں لے لیا جائے گا شادیاں ہماری گھروں میں نہیں ہوں گی، جب تک فلاں قبیلے سے بدلہ نہیں لے لیا جائے گا ہمارے گھروں میں کوئی چین سے نہیں رہے گا. اتنے کٹر، اتنے ضدی انسان جو پورے سال جنگوں میں رہتے تھے، وہ ان مہینوں میں آ کر اپنی جنگوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے. اپنے اس 4 مہینے کو اور اس محرم الحرام کے مہینے کو تجارت کے لیے، ترقی کے لیے، بزنس کے لیے، اپنی زندگی کے سنوارنے کے لیے استعمال کرتے تھے. انہیں یقین ہوتا تھا
یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کوئی ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، کوئی ہم کو لوٹ نہیں سکتا، کوئی قافلے پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، کوئی ظلم نہیں کر سکتا ہے، کوئی چھین چھپٹ نہیں کر سکتا ہے، چونکہ یہ مہینہ محترم ہے۔ ہم سے تو اچھے وہ جاہلیت کے لوگ ہوئے جنہوں نے اس مہینے کا اتنا احترام کیا کہ اپنی اس جنگ کو، اس لڑائی کو چھوڑ دیا تھا جو لڑائی اس کی زندگی کا مقصد اولی ہوا کرتا تھا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم نے تو اس کے احترام اور تقدس کو پیروں تلے رون دیا۔ واقعات کچھ ہیں، پیام لینے کا کچھ ہے، پیغام لینے کا کچھ ہے۔ ارے اسی مہینے میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو خطا کی تھی، توبہ قبول ہوئی تھی۔ کیا ہم نے توبہ کی؟ کیا ہم نے پورے سال کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی؟ کیا ہم نے اپنے فسادات پر اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا؟ اسی مہینے میں تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے تھے۔ رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، گھٹا توپ اندھیرا ہی اندھیرا، ان اندھیروں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کریم کی اس دعا کے ذریعے سے انہیں نجات حاصل ہوئی تھی کہ ہم نے اس دعا کا ذکر کیا اس مہینے۔ اسی مہینے میں تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی اور انہیں نجات نصیب ہوئی تھی۔ کیا ہم نے اپنے مصائب سے، اپنی کشتی کو، مصیبت کی، پریشانی کی، نا اتفاقی کی، لڑائی اور جھگڑے کی، ظلم اور بربریت کی، معاشرے کی فسادات کی جو کشتی ہے، جو مجدھار میں پھنسی ہوئی ہے، جو سمندر کے بیچ میں ڈوبنے والی ہے، کیا اس کشتی کو نکالنے کے لیے کچھ کیا؟ کچھ حل تلاش کیا کہ سماج کی جو کشتی برائیوں میں، فسادات میں، بدکاریوں میں ڈوبی ہوئی ہے، کیا یہ کشتی کس طرح سے لنگر انداز ہو، نجات اسے مل جائے؟ اس کے لیے ہم نے کیا سوچا؟ اسی مہینے کے اندر شمار واقعات ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اب تو المیہ یہ ہو گیا ہے مسلمانوں کا، خاص طور پہ نوجوانوں کا، کہ اسلامی تاریخ اسے اچھی بھی نہیں لگتی ہے، اسلامی تاریخ اسے اچھی نہیں لگتی ہے، چونکہ یہ بات اصولی ہے کہ اسلامی تاریخ اور نظام اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اسے ہی اچھا لگے گا جو مومن اور مسلم ہو، چونکہ اچھائی اسے ہی اچھائی لگتی ہے جو اچھے ہوتے ہیں، جس کا دل پاک ہوتا ہے، جس کا دل درست ہوتا ہے، جس کا ذہن پاک ہوتا ہے، جس کا ذہن درست ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارا ذہن فسادی ہوگا، جب ہمارا دل فسادی ہوگا، تو کہاں سے نظام اسلام، کہاں سے اسلامی تاریخ اچھی لگے گی؟ اسرائیلی روایات اچھی لگے گی؟ یزیدیت اور شیعیت کے واقعات ہمارے دلوں کو اچھے لگیں گے؟ اتنے اچھے لگیں گے کہ مہینے کا 5000 ذی الحجہ بقرعید منا کے گئے تھے کمانے کے لیے، اور گھر کو بھیجتے تو گھر چلتا، محرم کا چاند نکلا نہیں، ٹکٹ بنایا، سب پیسہ چھوڑ چھاڑ کے گھر بھاگ۔ یہ تو ہمارے نوجوانوں کا المیہ ہے۔ اور پیسہ کس میں؟ ڈی جے میں لے لو، وہاں پہ جو ساؤنڈ لگے گا اس میں لے لو، مرکری میں لے لو، لاٹھی خریدنے میں لے لو، اور کپڑا پھاڑنے کے بعد ٹی شرٹ خریدنے میں لے لو، اور پانی پلانے میں لے لو۔ اور بھی برائیاں ہیں، مسجد کا تقدس اس لیے بیان نہیں کر رہا، حقیقت ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات، یعنی ہر طرح کی برائیوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ کمال کی بات یہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہمیں مزہ آتا ہے، یہ نظام اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ہمیں اس میں مزہ آتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ اچھے کہہ رہے ہیں، ہماری نوجوانی کی لوگ تعریف کریں گے، ہماری جوانی کی لوگ تعریف کریں گے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا 2 ڈی جے منگوا دیا تھا اور 5 ڈی جے کا تو وہی انتظام کروایا تھا، ارے اکھاڑا تو وہی لگوایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کی تشریحات علماء بیان کرتے ہیں، اور ان حالات میں جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ امت مسلمہ کی نئی نسلیں
یعنی نوجوانان ملت اسلامیہ کام برے کرے گی، گھٹیا کام کرے گا، نوجوان گمراہی والا کام کرے گا اور اسے بھی یہ سوچے گا کہ یہ میری تاریخ بن رہی ہے۔ یہ دور آ چکا ہے، کام گمراہی کا، کام گھٹیا، کام غیر اسلامی، کام اللہ کی ناراضگی کا، اور کیا سمجھیں گے کہ سماج میں میری تاریخ بن رہی ہے کہ پچھلے سال ہم نے یہ کروایا تھا۔ اللہ کی قسم، ان تمام کام کی وجود اور بقا جب تک ہے تب تک اللہ کی نظر میں آپ مغضوب بھی اور ملعون بھی، اللہ کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے توبہ کر لیجیے، ابھی پورا مہینہ باقی ہے محرم الحرام کا، اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ اور اس اسرائیلی روایات کو بہت سارے نوجوان ہم کو بولیں گے کہ یہ تو ہوتا آ رہا ہے، یہ تو صحیح ہے، تو یہ بات سمجھیے نا کہ جب اچھائی اور نظام اسلام جب ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو روایات تو سنت کی جگہ اختیار کر ہی لیں گے، لیکن اسے ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر نکیر کی جا سکتی ہے۔ میری ایک عادت شروع سے رہی ہے کہ غلط کو میں غلط کہتا آیا ہوں، چاہے ممبر پر بیٹھانے والا ہی غلط کیوں نہ کہا، میں شروع سے میری عادت رہی۔ ایک جگہ میں جھگڑوا، مجھے نکاح کی تقریب میں بلایا گیا تھا اور وہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ نکاح کا نظام شرعی طور پہ ہی تھا، اگلے دن نکاح ہونا تھا، رات میں پروگرام تھا، میں نے شریعت کی روشنی میں اپنی بات کی، اور جب کھانے پہ بیٹھا تو لڑکے کے والد نے کہا کہ مولانا آپ نے رعایت کیے بغیر ساری بات رکھ دی، ہم لوگوں نے سمجھا کچھ رعایت ہوگی لیکن اچھا لگا ہم لوگوں نے کہا کہ یہ بات اسلام کی ہے، میری تو ہے نہیں، اس لیے رعایت کی کیا بات ہے، ہم تو بات کہہ دیں گے سچی، عمل کرنا آپ کا کام ہے، تو لہذا غلط کو غلط کہا جائے گا۔ جو چیزیں اسرائیلی روایات سے وابستہ ہیں، محرم الحرام کی بدعات، اس کو اسرائیلی اور یزیدی اور شیعی روایات کہنا پڑے گا، کیا اس میں سماج کے ذمہ دار ہی کیوں نہ ملوث ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں سکہ سماج کی شخصیات کا نہیں چلے گا، اللہ کی نظر میں سکہ اونچائی اور بڑائی کا نہیں چلے گا، اللہ کے یہاں سکہ سپریمیسی اور افضلیت کا نہیں چلے گا، اللہ کے یہاں سکہ ایمان اور اسلام کا چلے گا، اللہ کے یہاں سکہ نظام اسلام کے ماننے کا چلے گا، لہذا اس کا بائیکاٹ کریے۔ غیر اگر ہنس دے، برادران وطن تعجب کرنے لگے، پھر کیسا اسلام کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، لہذا اس سے بچیے، توبہ کر لیجئے۔ اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ افضل اگر کسی روزے کی کو حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے، تو محرم الحرام کے مہینے کے روزے کو حاصل ہے۔ کیا نوجوانوں نے 2 روزے رکھے ہیں کم سے کم؟ محاسبہ کریں، کم سے کم 2 روزے رکھے، چونکہ ان 2 روزوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی، انہوں نے وہاں دیکھا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے اور یہودی بھی رکھ رہے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ آئندہ اگر میری زندگی رہی تو میں 2 روزے رکھوں گا، اور تم لوگ بھی 2 روزے رکھنا، تاکہ یہودیت کی مخالفت ہو۔ ارے نظام اسلام کے ماننے میں، عمل صالح کرنے میں غیر کی مخالفت کا ہمیں حکم ہے، آج گمراہی، برائی، فسادات کے کرنے میں ہم غیر کے ساتھ ہیں، کیا زندگی گزارتے ہیں؟ یہودیت کی مخالفت کی گئی، ہمیں اس سے بھی تو سبق لینا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو معہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، حشر کی میدان میں اسی قوم کے ساتھ اسے کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج اگر اسرائیلی روایات پر، یزیدی اور شیعی روایات پر ہم کھڑے، ہمارے نوجوان کھڑے، یقین مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق اسرائیلیت کے ساتھ،
یزیدیت کے ساتھ، شیعیت کے ساتھ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اور کیا حشر ہوگا؟ کیا ہمیں پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ، نوازے رسول کے ساتھ ظلم کرنے والے، قتل کرنے والے، فسادات کرنے والے، پانیوں کے لیے ترسا دینے والے ظالموں کے ساتھ ہمارا حشر ہو؟ اگر ہمیں یہ پسند ہے تو یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوئیے۔ کوئی نرمی کی بات نہیں ہے۔ ظلم کرنے والے کے لیے بولا جائے گا کہ وہ ظالم تھا، ظالم ہے، ظالم رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے آئندہ سال میری زندگی رہی تو میں 2 روزے رکھوں گا، تم لوگ بھی 2 روزے رکھنا۔ علماء رکھ رہے ہیں، سچے اور پکے مسلم اور مومن رکھ رہے ہیں۔ نوجوانوں نے رکھا یا نہیں رکھا؟ مسلمانوں نے رکھا یا نہیں رکھا؟ اللہ سے معافی لی یا نہیں لی؟ گناہوں سے توبہ کی یا نہ کی؟ 9-10 رکھ لیتے، 10-11 رکھ لیتے، 10 کو روزہ کہاں رکھیں؟ 10 کو روزہ کہاں رکھیں گے؟ نہ جانے کیا کیا پینا پڑتا ہے، نہ جانے کیا کیا کھانا پڑتا ہے 10 محرم کو، نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے 10 محرم کو، نہ جانے صبح اور شام کیسے گزر جاتی ہے، نہ جانے رات کن حالات میں گزر جاتی ہے، اسلام پہ رہتے ہوئے گزرتی ہے بھی کہ نہیں۔ لہذا محاسبہ کریے۔ حالات بہت برے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہت اچھے نہیں ہیں، حالات ہمارے لیے سازگار نہیں ہیں اور ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے۔ حالات سازگار ایسے نہیں ہوتے۔ تاریخ رہی ہے کسی بھی قوم کے ساتھ حالات سازگار اور موافق یوں ہی نہیں ہو جایا کرتے، حالات مددگار اور معاون خود بخود نہیں ہو جایا کرتے ہیں۔ تاریخ رہی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اپنی خواہشات کو تج دینا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو پیروں تلے روندنا ہوتا ہے، اپنی جذبات کو ٹھکرانا ہوتا ہے، تب جا کے حالات سازگار ہوتے ہیں۔ ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ترقی پہ آج غیر ہے، اسلام کے نہ ماننے والے ہیں، یہودیت و اسرائیلیت، یزیدیت و شیعیت کے ماننے والے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ زیادہ ترقیوں پر ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام کے ماننے والے، جنت بھی تو ہمیں لینا ہے، جنت بھی تو ہمیں لینا ہے، دوزخ سے بچنے کا دعویٰ بھی تو ہم کر رہے ہیں، وہ کہاں کر رہے ہیں؟ اس لیے قربانی تو دینی ہوگی، خواہشات کی، جذبات کی، اپنی چاہتوں کی، آرزوؤں کی، تمناؤں کی۔ اللہ کا اعلان ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم لوگوں نے گمان یہ کر رکھا ہے کہ ہم اہل ایمان کہلا دیے جائیں گے اور آزمائش سے ہمیں گزارا نہیں جائے گا، مصائب ہم پہ لائے نہیں جائیں گے، مشکلات کے دور سے ہمیں گزارا نہیں جائے گا، حالات کی مار ہم پہ نہیں لگے گی، غربت کے دور سے نہیں گزارا جائے گا، فقیری ہمیں نہیں دکھلائی جائے گی، غیر جانبدار اور ظلم کرنے والی طاقت کا تسلط ہم پر نہیں ہوگا مومن اور مسلم تو ہوگا، لیکن حالات کو سازگار بنانے کے لیے قربانیاں دینی، قربانی دینے کا یہ مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ آپ سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے لے کر اپنے خاندان کے آخری فرد تک قربانی دی تھی اس دین کو بچانے کے لیے، اس نظام کو بچانے کے لیے۔ آج اسی نظام کو مٹانے کے لیے ہم اپنی چاہت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ واقعہ کربلا پیش کیوں آیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حاضری کیوں ہوئی؟ نواسے رسول کی شہادت کیوں ہوئی؟
جماعت یزیدیت کیوں پیدا ہوئی؟ باطل جماعت کا وجود کیوں عمل میں آیا؟ خاندان رسول اہل بیت کو ظلم کا اور اپنی شہادت کا یہ دور کیوں دیکھنا پڑا؟ یہ بات تو طے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حدیث کے ذریعے سے یہ فرما دیا تھا کہ میں نے خواب دیکھ لیا ہے کہ میرے 2 نواسے ہیں، دونوں نواسہ میں سے ایک زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، ایک باطل کے سامنے لڑتے لڑتے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ تو فرمان نبی سے بات نکل گئی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیشن گوئی ہو گئی تھی، زبان نبوت سے بات نکل گئی تھی، لیکن کیا ان کے خلاف ہونے والے نبی کے ماننے والے نہیں تھے؟ کیا اہل بیت کے کو شہادت کے گھاٹ اتارنے والے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا نواسے رسول کو پانی کے لیے ترسا دینے والی جماعت نے اللہ کے نبی کی ذات کی قربانیوں کو نہیں دیکھا؟ کیا اس نواسے رسول کی ذات کو، ان کی عظمت کو، ان کی قربانیوں کو نہیں دیکھا؟ پس منظر کیا تھا؟ وجوہات کیا تھے؟ اسباب کیا تھے؟ نوجوانوں یہ تو کبھی معلوم کر لیا کرو۔ آج تو فون موجود ہے ہر ہاتھ میں، علماء کے بیانات نہیں سننے ہیں، علماء کے بیانات نہیں سننے ہیں، علماء سے دوری بنائے رکھنی ہے۔ عالم کے پاس بیٹھنے میں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پوچھ دیں گے، کہ 5واں کلمہ سناؤ تو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبر میں کیا سوالات ہوں گے، کہیں پوچھ دیں گے تو جواب ہے کہ نہیں ہے، آخری نبی کا نام پوچھ دیا جائے گا تو یاد ہے کہ نہیں۔ اس ڈر سے نوجوان بھاگتا پھرتا ہے، اس کو اس محفل میں مزہ نہیں آتا ہے۔ ارے موبائل میں دیکھ لو، موبائل میں آپ تاریخ پڑھ لو، بیانات سن لو، محرم کی آمد سے پہلے محرم الحرام کے پس منظر کو سمجھ تو لیجیے آپ حضرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور نواسے رسول کی شہادت کا پس منظر بے شمار ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ نظام اسلام کی بقا اور اس نانا کی دین کو بچانے کے لیے جس دین کی حفاظت کا وعدہ اس ناتی نے، اس نواسے نے اپنے نانا سے کیا تھا، اس کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی انہوں نے دے دی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جرم باطل کی نگاہوں میں صرف یہ تھا کہ غلط ہاتھوں، غلط طاقت کے ہاتھوں بیعت کیوں نہیں کر لیتے ہیں۔ نظام حکومت کے چلانے والے جو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں خلافت راشدہ کے نظام اسلام اور نظام اصول پہ اترتے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ یہ جرم تھا ان کا، یہ جرم تھا ان کا۔ بات اتنی تھی کہ بیعت کر لیتے، ایک آواز لگا دیتے کہ میں بیعت کر لیتا ہوں، جو حکومت کرنے والے، میں اس کی حکومت کو مان لیتا ہوں، ایک جملہ، ایک لفظ، ایک بات ان کی جان بچا سکتی تھی، ان کے خاندان بچا سکتی تھی، ان کا یہ جملہ ان کا اہل بیت بچا سکتا تھا، ان کا یہ جملہ علی اصغر کی جوانی بچا سکتا تھا، ان کا یہ جملہ عباس کا بازو بچا سکتا تھا، ان کا یہ جملہ زینب کے سر کا دوپٹہ بچا سکتا تھا، ان کا یہ جملہ میدان کربلا کو پیدا ہی نہ ہونے دیتا، ان کا یہ جملہ میدان کربلا میں پیاس سے ترس جانے کی نوبت ہی نہ آنے دیتا، لیکن نہیں، کہا کہ میں نواسے رسول ہوں، میں نبی پاک کا نواسا ہوں، میں اللہ کی طرف سے نظام ہدایت کے بول بالا کو پہنچانے والا ہوں، میں علی ابن طالب کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کو آپ خطبہ میں ہر جمعے کو سنتے ہیں کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے فرمایا کہ جنت کی تمام خواتین کی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی، میں ان کا بیٹا ہوں، اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا، اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جو داماد رسول بھی ہے، اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جسے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے ممتاز مقام حاصل تھا،
اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جو خلیفہ رسول تھے، جنہوں نے عدل کے ساتھ نظام خلافت چلائی تھی۔ میں کیسے غلط کے ہاتھوں بیعت کروں؟ میرے بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے نبی کے دین کا سودا کیا، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ ایک جملہ انہوں نے نہیں بولا اور کربلا کے میدان میں حاضری دینی پڑ گئی۔ حالانکہ صحابہ کرام نے تاریخ ملتی ہے بہت انہیں منع کیا، انہیں روکا کہ آپ یہاں نہ جائیں، آپ کوفہ نہ جائیں، پہلے بصرہ دیکھ لیں، آپ وہاں نہ جائیں، پہلے حجاز دیکھ لیں، پہلے اللہ کے نظام کو یہاں غالب کریں۔ اگر وہ لوگ تل گئے ہیں غلط نظام چلانے پر، پہلے آپ ریاض دیکھ لیں، آپ مکہ دیکھ لیں، آپ مدینہ دیکھ لیں، آپ یمن دیکھ لیں۔ صحابہ کرام مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ادھر سے بھی بہلانے والے، پھسلانے والے، غلط طرح سے پیغام دینے والوں نے دعوت دی، انہیں بلایا، انہیں دعوت پہ دعوت دی۔ لہٰذا ایک بار جا کر کوفہ دوبارہ تشریف آوری ان کو ہوئی ہے، پھر انہیں بلایا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کی نیت اچھی نہیں ہے، ان کا نظام اچھا نہیں ہے، آپ اب نہ جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جانا ہے، ہمیں وہاں اگر وہ بیعت لینا شروع کر دیں گے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا وعدہ ہے، ہم آپ کے دین کو اپنی زندگی میں مٹتا ہوا دیکھ نہیں سکتے ہیں، لہذا اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کوفہ کی طرف جانا۔ اور آج عراق کے اس میدان جہاں کربلا کا واقعہ ہے، پیش آیا ہے، وہاں بھی حاضر ہوئی، وہاں بھی بلایا گیا، وہاں بھی چلے گئے۔ اور جب جنگ شروع ہوتی ہے پوری تحقیق کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے زبان تیار نہیں ہوتی، دل تیار نہیں ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کی ہمتیں کام نہیں کرتی ہیں کہ پوری واقعات کو تفصیل سے بیان کیے جائیں۔ جب شروع ہوتی ہے تو اہل بیت سامنے آتے ہیں، صحابہ بھی سامنے ہوتے ہیں، باطل کا ادھر ہے، پانی روک دیا جاتا ہے، پیاس سے ترسا دیا جاتا ہے، تڑپا دیا جاتا ہے، پریشان کر دیا جاتا ہے، ظلم کے پہاڑ پہلے توڑے جاتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے 12 پیغام بھیجتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ ظلم سے رک جائیں۔ علی اصغر شہید کر دیے جاتے ہیں، عباس کے بازو کاٹ لی جاتے ہیں، کیونکہ جو جھنڈا لے کر وہ اس میدان میں ہوتے ہیں وہ جھنڈا سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ بارڈر ہوتا ہے، لہذا اہل بیت بھی شہید ہوتے ہیں۔ زینب کے دوپٹے اتار لیے جاتے ہیں اور ظلم کی جب انتہا کر دی جاتی ہے، کوئی نہیں بچتا ہے، شہادت کی لامتناہی سلسلے کا خاتمہ جب نہیں ہوتا ہے، حضرت امام حسین خیمے سے باہر نکلتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اپنی عظمت گناتے ہیں کہ تم سمجھتے نہیں ہو میں کون ہوں، تم لوگ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں کائنات کے نظام کے چلانے والے، جس کے ایک اشارے پر اس کے سامنے سرنگو ہو جانے والے کا نواسا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا لال ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میرے گھر میں نبوت آئی ہے، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کی شفاعت کی تم سب مستحق ہوگے۔ حشر کے میدان میں حوض کوثر پہ تمہیں کھڑا ہونا ہوگا جس کے سامنے اس نبی کا نواسا ہو۔ اپنی تمام عظمت کو گنایا، لیکن بدبختی ان کی قسمت میں تھی، وہ کہاں رکنے والے تھے، اپنے ظلم سے وہ کہاں باز آنے والے تھے۔ لہذا کفن کو باندھتے ہیں، سر میں سوار ہوتے ہیں اور میدان کارزار خود رکتے ہیں، روکتے ہیں پہلے، چونکہ یہ بتاتے ہیں کہ علی اصغر ہو یا عباس ہو یا قاسم ہو یا جعفر ہو یا بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ان تمام کا قاتل مومن ہوگا، قاتل مسلم ہوگا، لیکن ہم تک اگر بڑھ گئے تو میرا قاتل دین بھی ہوگا اور قاتل رسول بھی ہوگا، قاتل نواسے رسول بھی ہوگا۔ لہذا رک جاؤ، ٹھہرو، اگر ہم تک بڑھ گئے تو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ لہذا یزیدیت نے اپنے ظلم کی انتہا کی، حضرت امام حسین کی طرف بھی بڑھے، انہوں نے ابھی تک بھی روکا، لیکن جب وہ رکنے کے لیے تیار نہ ہوئے، میدان کارزار میں خود کودے اور تلواروں کا جب وہ نظام چلایا، ان کی لاشیں گری، کاٹتے چلے گئے، گاجر مولی کی طرح صورتحال پیدا ہوئی۔ لیکن یہ بات تاریخ نے لکھی ہے، یہ بات تاریخ نے لکھی ہے نوجوانوں، مسلمانوں، مومنوں، واقعہ کربلا کا پورے واقعات سے ایک طرف یہ دیکھ لیجیے قربانی، شہادت، پیاس سے ترستا ہوا بچہ، جوان، بوڑھا ایک طرف، اور دوسری طرف اگر کوئی پیغام ہے تو وہ آنے والی بات ہے۔
حضرت امام حسین نکلتے ہیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی تلوار نہ رکتی، یزیدیت باقی نہ رہتی، اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ جب ان کے سر تن سے جدا جب ہوتا ہے تو اسے لا کر یزیدیت کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور ان کے سامنے رکھ کر ہنسا بھی جاتا ہے، تمسخر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی چلتی ہوئی تلوار کو، چمکتی ہوئی تلوار کو، کاٹتی ہوئی تلوار کو، اور میدان کارزار میں کودی ہوئی صلاحیت کو کسی چیز نے روک دی تھی، کسی نظام نے روک دیا تھا، کسی نظام نے روک دیا تھا، کسی طاقت نے روک دی تھی، تو وہ طاقت یزید کی نہیں تھی، وہ طاقت ہزاروں کی تعداد نہیں تھی، یا وہ مجبوری اپنے اہل بیت کی شہادت کی نہیں تھی، ان کی تلوار کو پیاس سے ہونے والی کمزوری نہیں روک سکی، ان کی تلوار کو اصغر کی شہادت نہیں روک سکی، ان کی تلوار کو عباس کے کٹے ہوئے بازو نہیں روک سکے، ان کی تلوار کو حضرت زینب کی قربانیاں اور چیختی پکارتی ہوئی آواز نہیں روک سکی، ان کی تلوار کو میدان کربلا کی تمام ظلم و بربریت نہیں روک سکی، کمزوری، شہادت، مجبوری، غم، پریشانی، ظلم، یہ کوئی نظام ان کی تلوار کو نہیں روک سکا، ان کی تلوار کو اگر کوئی نظام روک سکا تو وہ آذان اور نماز، آذان اور نماز ہے مسلمانوں، نوجوانوں، تاریخ نے لکھی ہے کہ اگر وقت نماز نہ ہوتا تو تلوار نہ رکتی، اور وقت نماز نہ ہوتا تو یزیدیت باقی نہ رہتی، اور وقت نماز نہ ہوتا تو باطل کا وجود نہ ہوتا، لیکن وقت نماز نے تلوار کو روکا، باطل نے سمجھا کہ اب یہی موقع ہے، اس سے اچھا موقع اب کہاں آئے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ لہذا اس منظر سے، اس وقت سے، اس گھڑی سے، اس شہادت کے لمحے سے، جسے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بہرحال گزرنا ہی تھا، کیونکہ فرمان نبی کو بھی تو غلط نہیں ہونا تھا، لہذا سجدے کی حالت میں سر تن سے جدا ہوتا ہے، ظلم یہاں پر نہیں رکتا ہے، بڑا تنہائی ایک سلسلہ ہے ظلم کا، بربریت کا، لیکن یہ جو تاریخ ہے، جو قربانی ہے، یہ جو واقعہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا، یہ ہمیں یہ پیغام تو نہیں دیتا ہے کہ ہم جشن منائیں، یہ بھی پیغام تو نہیں دیتا ہے کہ ہم ماتم منائیں، یہ بھی پیغام تو نہیں دیتا ہے کہ ہم ڈیجے چلا دیں، یہ بھی پیغام تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم لاٹھی اٹھا لیں، یہ تو پیغام یہ دیتا ہے کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خانوادے کی آخری پیڑھی، آخری تیاری، آخری نسل نے قربانی دی ہے، تو یہ پیغام تو ہمیں ان کی قربانی یہ دیتی ہے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں، ہم سجدوں کے پابند ہو جائیں۔ وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ جسے روح زمیں کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب، وہ سجدہ ایک تھا جسے روح زمین کی کانپتی تھی، زمین تھراتی تھی، تو ہزاروں سجدے ہو رہے ہیں، نہ جانے لاکھوں ہو رہے ہیں، کوئی اثر کیوں نہیں؟ اس لیے اس سجدے کی طاقت کو پیدا کریے، نماز کو پابند کریے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دیجیے، اپنی چاہت کی، اپنی خواہشات کی، اپنے مال کی، اپنے جذبات کی۔ اتنا آسان نہیں ہے جنت میں چلا جانا، اتنا آسان نہیں ہے جہنم سے بچ جانا، اتنا آسان نہیں ہے دنیا میں کامیابیوں کا مل جانا، اتنا آسان نہیں ہے عزت کا حاصل کر لینا، اتنا آسان نہیں ہے نظام کائنات میں سرخروئی پا لینا، اتنا آسان نہیں ہے اللہ کے بندوں کے سامنے اپنا مقام پیدا کر لینا، اتنا آسان نہیں ہے سچا اور پکا مسلمان اور مومن بن جانا۔ یہ شہادت گوئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اپنی چاہت بھی پوری ہو رہی ہے، خواہشیں بھی پوری ہو رہی ہیں، آرزویں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور مسلمان بھی ہم مومن بھی ہیں، ہم جنت کے طلبگار بھی ہیں، نبی کے شفاعت کے مستحق بھی ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے،
اپنی اس چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو آپ نہیں تک سکتے ہیں، ان چاہتوں کو نہیں روک سکتے ہیں، اللہ کے نظام کو بچانے کے لیے کب تیار ہوں گے؟ لہذا حالات کو سازگار کرنے کے لیے، حالات کو موافق کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمانوں اللہ کے دین پر 100% عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ حالات سازگار ہوں گے، حالات ہماری اصلاح کے لیے آتے ہیں، حالات ہمارے سدھرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ اور بگڑنے کے لیے۔ نوجوانوں اپنی زندگیوں میں اسلامی تاریخ پیدا کریں، اسلامی تاریخ کو سنیے اور پڑھیے، آپ علماء سے سنیے، ائمہ سے سنیے، یہ زندگی کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، یہ نوجوانی کوئی کام نہیں آئے گی آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوں گے، اللہ اپنے عرش کے نیچے 7 لوگوں کو رکھیں گے، 7 طرح کی لوگوں کو، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ بڑا مقام ہے آپ کا، یہ سب تاریخ نہیں بنتی ہے، یہ سب ریکارڈ نہیں بنتا ہے کہ تعزیہ بنانے کے لیے ہم نے پیسہ دیا ریکارڈ بن گیا۔ اور نوجوانوں کی ذمہ داروں سے بھی درخواست روکیے، اپنے بچوں کو روکیے، کرنے والا نوجوان اور کرنے والی نئی نسل آسمان سے کود کے محرم کے مہینے میں نہیں آتے ہیں، نوجوان آسمان سے کود کے زمین پہ نہیں چلے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کا یہ بیٹا پوتا بھتیجا اور نواسا ہوتا ہے، اس لیے اس نواسے سے سبق لیجئے، اس بیٹا اور بھتیجا سے سبق لیجئے جس نے اس دین کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی۔ آج ہم اس دین کو مٹانے کے لیے اپنی نسلوں کو تیار چھوڑ رہے ہیں، منع کریے۔ اب اپنی حکومت اپنی نسلوں پہ تو کیجئے، باہر کرتے ہیں، باہر دوسروں کے پیچھے پڑتے ہیں، باہر دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، باہر دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، باہر دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، باہر دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ اپنے گھر میں حکومت نہیں کر پاتے، اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے، اپنی بچیوں کو نہیں روک پاتے ہیں میلوں اور ٹھیلوں میں جانے سے، غلط کرنے سے۔ لہذا ذمہ دار آپ ہیں، آپ سماج ہے، آپ معاشرہ ہے، تو آپ اپنے بچوں کو روکیے، نوجوانوں کو منع کریے، اگر محرم میں آ جانے کا محال ہے تو آنے دیجیے، روزہ رکھوائیے، اچھے کام کروائیے ان سے، اسلامی تاریخ بتلائیے ان سے، پروگرام کا نظام ہوتا ہے اس کو اور بڑھائیے، اور پروگرام کرنے والوں کا ساتھ دیجیے، 1 دن نہیں 10 دن پروگرام، 15 دن پروگرام ہو، تاکہ اسی بہانے پورا اسلامی نظام ان نوجوانوں کے ذہن میں اتار دیا جائے، اس کی روشنی میں پورا سال اس کا گزر جائے۔ یہ خرافات اور بدعات کچھ نہیں دینے والے ہیں۔ نوجوانوں یہ زندگی 10 سال 15 سال جوانی کا نشہ ہوتا ہے، گزار لینے کے بعد پھر یہ زندگی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، لہذا جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی کوشش کریے۔ اور جو شہداء ہیں، جو شہدائے کربلا ہیں، جو شہدائے اسلام ہیں، جو شہدائے پابند نظام اسلام ہیں، جو شہدائے محافظ اسلام ہیں، ان تمام کے لیے دعائیں کریے، اور ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے اس آیت کریمہ کا مظہر مانیے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ انہیں جو اللہ کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے شان کی قربانی دے دی، شہادت دے دی، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ حیات سے ہیں، وہ ہر طریقے کی حیاتیت کے ساتھ قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، وہ زندگی کے ساتھ ہیں، ہماری اور آپ کی عقلیں وہاں تک نہیں پہنچتی، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اللہ انہیں زندگی کے ساتھ، حیات کے ساتھ روئے زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم اور آپ بھی اللہ کے نظام کو زندہ کرنے کے لیے، اسے بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے اوقات کی، اپنی چاہت اور آرزوؤں اور تمناؤں کی قربانی دیجیے، شہادت کی تمناؤں کو رکھیے، تاکہ ہمارے اندر یہ عزم پیدا ہو، یہ ہمت اور یہ حوصلہ ہو کہ روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں، لہذا ہمارے سامنے زندگی ہے، ہمارے سامنے حیات ہے، ہمارے سامنے جاوید ہے، ہمارے سامنے اقبال ہے، ہمارے سامنے ترقیاں ہیں، ہمارے سامنے شہادت بھی اچھی ہے، ہمارے سامنے موت بھی اچھی ہے، لہذا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ معاشرے سے فسادات کو، خرافات کو، برائیوں سے مٹانے کے لیے باضابطہ
باہم مددگار اور معاون بنیے، نوجوانوں کو سمجھائیے، نوجوانوں کو متحد کریے اور منتشر نہ ہوئیے، مختلف نہ ہوئیے، انتشار نہ پیدا کریے۔ ہر وہ بات جو اختلاف کو ہوا دے اسے ختم کر دیجئے، ہر وہ عداوت جو نفرت کو جنم دے اسے جلا دیجئے، ہر وہ سوچ جو انسانوں کو دشمنی پر آمادہ کرے اسے ختم کریے، بلکہ محبت کی، امن کی، سلامتی کی اور الفت و بھائی چارگی کی فضا کو ہموار کریے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیے، امن اور سلامتی کے علمبردار بنیے، غیبت اور چغل خوری سے محفوظ رہیے اور ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہوئے نظام اسلام کے تحفظ، اس کے بقا کی فکر کریے، مدارس کی حفاظت کی فکر کریے، مساجد کی حفاظت کی فکر کریے، مکاتب کی قدر کرنا شروع کریے، علماء حق سے محبت پیدا کریے، ائمہ مساجد سے محبت پیدا کریے۔ یہ وہ آلے ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہیں، یہ وہ سارے افراد اور حضرات ہیں جن کی وجہ سے نظام اسلام کا وجود ہے، نظام اسلام کا بول بالا ہے، یہ امت مسلمہ کے سرمایہ ہے۔ لہذا ان تمام کی حفاظت کی فکر کرتے ہوئے محرم الحرام کی آج آمد ہے، اس مہینے میں تمام گناہوں کی معافی کرا لیجئے، تمام دشمنی کو ختم کر لیجئے، اپنی زندگی کو سدھار لیجئے، اپنی زندگی کے گناہوں اور غلطیوں کی توبہ کر لیجئے، دوسرے کی تانا کھینچی سے، دوسرے کو سب و شتم سے، دوسرے کو برا دیکھنے سے، دوسرے کے پیر کھینچنے سے، دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے سے بچیے، چونکہ تاریخ بتاتی ہے دوسرے کی ذلت و رسوائی سوچنے والا پہلے خود اس ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرتا ہے اور خود ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ لہذا سماج کے اندر فسادات کی یہ جڑ ہے، فسادات کی یہ بنیاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خوش نہیں رہ پا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ترقی کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے چین اور سکون کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، وہ خود بھی پریشان ہے، دوسرے کو بھی پریشان دیکھنا چاہ رہا ہے۔ لہذا میں یہ اپیل کر رہا ہوں، یہ درخواست کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کر رہا ہوں، تاریخ اسلام کی روشنی میں کر رہا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ اگر معاشرہ کو پاکیزہ بنانا ہے، پرسکون بنانا ہے، تو اپنی زندگیوں سے دوسرے کی عداوت، دوسرے سے دشمنی، دوسرے کو سب و شتم، دوسرے کو برا بھلا کہنا، دوسرے کی ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے، آپ کی زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی، ترقی یافتہ ہو جائے گی، آپ کے اندر بھی امن و امان اور صورتحال چین کی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے مہینہ بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر غلط کاری کو، ہر غلط خیالات کی قربانی دے دیں اور اس دین کو بچانے کے لیے جیسی قربانی کی جب ضرورت پڑے ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ اور نوجوانوں اور وہ حضرات جو آج تک نماز کے پابند نہیں ہو سکے ہیں، اللہ کے واسطے محرم الحرام کے اس واقعے کربلا کے پیغام کو کم سے کم نواز رسول کی شہادت کو، اہل بیت کے پانی کی طرح جاننے اور شہادت کی لاج کو رکھ کر نماز کے پابند ہو جائیے، سجدے کے پابند ہو جائیے، اللہ کو منانے کے پابند ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم تمام لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں واقعہ کربلا سے بھی جو پیام اور پیغام ملتا ہے، محرم الحرام کے مہینے سے بھی جو پیام اور پیغام ملتا ہے، تمام پیام اور پیغام پر اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دور مکی سے لے کر دور مدنی اور آخری زندگی تک جو پیام اور پیغام صبر و استقامت کا ملتا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعتقاد جازم سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے سب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد على كل شيء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اشف مرضانا واقض حاجاتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما بهب لي من الصالحين، لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما،
اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس پر جو تیری مغفرت کا وعدہ ہے ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لے ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، تمام کی لاج رکھ کے ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ محرم الحرام کے پیام اور پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ واقعہ کربلا کے پیغام پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نماز کا پابند بنا، اے اللہ نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ نئی نسلوں کے اندر دین کو زندہ فرما، اے اللہ ہم تمام کی خرافات اور فسادات سے حفاظت فرما، اے اللہ بدعات سے پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ الفت عطا فرما، اے اللہ محبت عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے اندر محبت کی ہوا کو چلا دے، اے اللہ سماج کے اندر محبت کو پیدا فرما، اے اللہ سماج سے نفرت و دشمنی کا خاتمہ فرما، اے اللہ لڑائی جھگڑے کا خاتمہ فرما، اے اللہ باہم ایک دوسرے کو انصار معاون اور مددگار بنا دے، اے اللہ بھائی بھائی بنا دے، اے اللہ اس حدیث کا مظہر بنا دے، المسلم اخو المسلم کا مظہر بنا دے، اے اللہ مسلمان کا بھائی ہوتا میں اس کا مظہر بنا دے، اے اللہ ہم ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، اللہ ایک دوسرے کے ہم محبت کے پیاسے ہو جائے ایسا بنا دے، اے اللہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ سماج سے فسادات کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ بدعات کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ ہدایت کی فضا کو عام فرما دے، اے اللہ محبت کی فضا کو عام فرما دے، اے اللہ اس پروگرام کے کرنے والوں کو اس کا صلہ عطا فرما دے، اے اللہ اس مجلس کو منعقد کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما دے، اے اللہ اس کے برکت سے جائز مقاصد نیک تمناؤں کی تکمیل فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ مقروض کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، اے اللہ بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے، اے اللہ جن حضرات نے جن مقصد کے تحت دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ آج کی ہے کل کی ہے، اے اللہ ان تمام کی جائز مقاصد نیک تمناؤں کی تکمیل فرما دے، اے اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم